سر تھینک یو فار جوائننگ اس جی بی پوڈ کاسٹ. اور آج کی ڈسکشن ہماری فوکس کرے گی لیٹ اسٹارٹ آف کہ کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بڑے والیٹائل سچویشن سے گزرا ہے, انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی. تو ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہماری گورننس کا ایک فیلئر دیکھا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آبویسلی گورننس کا فیلئر ہے تو پھر اکنامکس کا بھی فیلئر آ جاتا ہے, ریپرزنٹیشن کا بھی, اس کے ساتھ ساتھ جو ایسوسیٹیڈ سسٹمز ہیں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر, ان کا جو فیلئر ہے وہ بھی ایک سارا انٹر لنکڈ سسٹم ہے. تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کرنٹ سسٹم کے جو فیلئرز ہیں اور ایک سڈن ارجنسی ہے جو چاہ رہے ہیں لوگ کہ اب چینج آئے سسٹم کا, وہ جو غریب ہے جو پس رہا ہے اس کے لیے ایک ریلیف آئے, وائی ڈو یو تھنک کہ کرنٹ سسٹم فیل کر گیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ مبارک بھائی, آپ نے اس کے اوپر بات کرنے کا مجھے بلایا آپ نے, اور ہم جسٹ ڈسکسنگ. دیکھیں ایک سول سرچنگ جو ہے نا, آئی تھنک سب کو کرنی چاہیے. تو اس میں سول سرچنگ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سوچیں گے تو تبھی ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں تو چائنا کی آپ دیکھ لیں کب بنا یہ ملک, اور آج چائنا کہاں پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی, دنیا کو لیڈ کر رہا ہے, اکنامک پاور بن گیا, ورلڈ اکنامک گلوبل پاور بن گیا. ٹھیک, انڈیا اور پاکستان کٹھے آزاد ہوئے. آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے اس پر فارن ریزروز دیکھ لیں, انڈیا کی اکانومی دیکھ لیں وہاں پر, تو کہاں سے چلا گیا. بنگلہ دیش کو دیکھیں کہ جی 1971 میں ہم سے جدا ہوا, تو اس وقت آپ بنگلہ دیش کے آپ اس کی اکنامک جو ہیلتھ ہے آپ وہ دیکھ لیں, اور ویئر اٹ از اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, سو ہم صرف اپنے آپ کو ریجن کے اندر ہی اگر ان کو ہم کمپیئر کریں تو وی آر نو ویئر. آپٹمسٹک ہونا بہت اچھا ہے. آئی آلویز فیل کہ آپ پازیٹیو رہیں اپنے ملک کے بارے میں, اپنی گورننس کے بارے میں, اپنی پریزنٹ گورنمنٹ کے بارے میں, پاسٹ گورنمنٹ کے بارے میں. آپ آپٹمسٹک رہیں, پازیٹیو رہیں, اچھی وائبس دیں لوگوں کو. اینڈ میں بھی ایک اچھی وائبس دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ جی پاکستان جو ہے اٹ از اسٹل الحمد للہ مچ بیٹر دین سو مینی کنٹریز, جو کہ جن کی ہم بات کریں گے تو ہمارے شاید ہماری بہت ساری پازیٹیوٹیز ہیں جو کہ ویزیبل نہیں ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی پاکستان نے اپنا ایک آپ دیکھیں تو نام منوا لیا ہے. آپ ڈپلومیسی کے اندر دیکھیں, ڈپلومیٹک مینوورز کے اندر دیکھیں, تو اس وقت پاکستان الحمدللہ اسٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. پہلے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا نام لے رہے تھے پاکستان کا, اور نو اٹ ہیز گان ٹو ویسٹ ایشیا آلسو, گلف کنٹریز کے اندر. تو یہ بھی کریڈٹ جو ہے اس پاکستان کو جاتا ہے, اور اس میں کریڈٹ جو ہے جو کی رول ہے ہماری گورنمنٹ کا, اور آف کورس فیلڈ مارشل صاحب کا اس میں بڑا پرومیننٹ رول ہے کہ جی کس طریقے سے پاکستان کو جو کہ ایک آئسولیشن کی طرف دھکیلا جا رہا تھا, پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے. اور یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, اور یہ لوگ چیز اس کو ویلیو نہیں دیتے لیکن بہت میٹر کرتا جی ہے. پازیٹیوٹی ہے, یہ میں پازیٹیوٹی دینا چاہتا ہوں سب شروع کرنے سے پہلے, تاکہ میں آگے پھر بات کروں گا کہ پازیٹیوٹی ہے ہمارے لیے. ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے, ہمارے جو باہر جو پاکستان کے جو ڈائسپورا ہے ان کے لیے ایک بڑا پرائڈ اور عزت کی بات ہے کہ یار پاکستان ہیز ڈن آل دیز تھنگس. اور یہ کریڈٹ آپ کی لیڈرشپ کو جاتا ہے, ملٹری لیڈرشپ کو جاتا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کو جاتا ہے. ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگ, اس کے اوپر ابھی دیر از اے نیڈ ٹو کیپٹلائز آن دس آل. اور یہ کیپٹلائز کس فیلڈ میں کرنا چاہیے مبارک بھائی؟ یہ کیپٹلائز ہونا چاہیے ہمیں اکانومی کے اوپر. اکانومی ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ سیلف سفیشینٹ ہیں, آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے, تو آپ سب کچھ ہیں. یہ جو چیزیں آپ کو ایک بنا کے دے دی گئی ہے انٹرنیشنلی کہ یار آپ کا یہ اسٹیچر ہو گیا, اس کے اوپر ابھی کیپٹلائز کرنا آئی فیل یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے. یہ جو گورنمنٹ کے اندر اتنی بڑا ایک فلیٹ ہے ان کا کام ہے کہ جی ان چیزوں کے اوپر ابھی کیپٹلائز کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے, جو رول ادا کرنا تھا فیلڈ مارشل صاحب نے وہ کر دیا, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ پھر الٹیمیٹلی چیز آ جاتی ہے اکانومی کے اوپر. جب آپ اکانومی کے اوپر دیکھ دیں گے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے ہمارے پاس, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں آ رہی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو دیر آر سرٹن ایشوز وچ آئی فیل اس کے اوپر بہت سیریس قسم کی ایک سول سرچنگ کی ضرورت ہے. اگر آج ہم سول سرچنگ نہیں کریں گے, اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے, ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں الٹیمیٹلی ہم بالکل ہی اکنامکلی وہ جو ہے نا بالکل ہی کہیں غلط راستے پہ نہ چل جائیں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ آ جائیں. ٹھیک ہے, سو اس کے لیے ضرورت آپ دیکھیں میں جو بات کرتا ہوں ابھی اس وقت سب سے بڑا وٹ آئی فیل آپ کو ضرورت ہے اس وقت صوبوں کی, ٹھیک ہے, پروونسز کی. نئے صوبے آنے چاہیے. آئی پرسنلی فیل دس از مائی پرسنل ٹیک آن اٹ. کیوں آنے چاہیے؟ اٹس اے بگ کوشچن. جی اس میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار نئے صوبے آئیں گے تو پھر نیا خرچہ ہوگا تو سارا کچھ ہوگا. نہیں, بالکل نہیں ہوگا. دیکھیں اگر آپ کی ایڈمنسٹریٹو جو یونٹس ہیں
وہ چھوٹے ہیں, کلوزر ٹو دا پیپل جن کو انہوں نے سرو کرنا ہے وہاں پہ ہیں, تو اس میں کوئی بڑا لمبا خرچہ تو ہے نہیں. آپ کے آلریڈی آفیسز بنے ہوئے ہیں, ڈویژنس کے اندر دفتر بنے ہوئے ہیں, ڈویژن ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں, تو اب کمپلیٹ انفراسٹرکچر از انٹیکٹ. لیکن آپ اس کا ایڈوانٹیج دیکھیں تو دیٹ از ٹو مچ. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا میں اس وقت کتنے صوبے ہیں, 28 پروونسز ان کے ہیں, اس کے علاوہ ان کی یونین ٹیریٹریز ہیں. افغانستان جیسے کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں, دیر 34 پروونسز. امریکہ جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اس کے 50 اس کی اسٹیٹس ہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا. سری لنکا میں 9 ان کے پروونسز ہیں, بنگلہ دیش میں 8 ڈویژنز ہیں, تو ہم تب 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. سو سب سے بڑا اگر اس وقت میرا خیال ہے اس وقت جو اگر ہمارا جو ایشو ایڈریس کرنے کا ہے وہ پروونسز کا ہے کہ وی نیڈ ٹو گو گیٹ فار دس آپشن آف ریزنگ دی نیو پروونسز. مجھے ایک اس کا جواب دیں آپ, کیا ایک آئی جی پولیس پنجاب جیسے صوبے کو اکیلا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں, ٹو بگ فار ہم. ٹو بگ فار ہم, ٹھیک ہے. کیا ایک سیکٹری, ہوم سیکٹری پنجاب کا, کیا وہ ایک انڈیویجول اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے اتنے بڑے صوبے میں بیٹھ کے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور کتنی پاپولیشن اور ایسا ہی ہو رہا ہے, نہیں امپلیمنٹ ہو رہی, نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. انکنسسٹنسی, لا اینڈ آرڈر میں انکنسسٹنسی, سیکورٹی میں انکنسسٹنسی, جو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے انکنسسٹنسیز ہیں, وہ یہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا سائز چھوٹا ہے اور ایریا بہت بڑا ہے. ایریا بہت بڑے. آپ پنجاب کو دیکھیں تو اٹ از, بہت سارے دنیا کے ملک ہیں جن سے یہ بہت بڑا ہے یہ ملک پنجاب, لیکن تو اٹس آلموسٹ, آپ پاپولیشن دیکھ لیں پنجاب کی, یورپین ملکوں سے بڑی ہے, یورپین ملکوں سے بڑی ہے, اور اس کی پاپولیشن کے ساتھ پھر آپ جس طریقے سے ایشوز پاکستان کے اندر ہیں, جو مسئلے مسائل ہیں, میں ان کی بھی بات کروں, جو پرابلمس ہیں لوگوں کو, تو ایک آئی جی صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں, ہاؤ کین ہی گو اینڈ وہ جا کر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ یار بہاولپور میں کیا ایشو چل رہا ہے, بہاول نگر میں کیا ایشو چل رہا ہے, رحیم یار خان میں کیا ایشو ہے, کچے کے ان کا وہاں پہ کیا چل رہا ہے, ڈی جی خان. تو یہ سارے پرابلمس جو ہیں یہ ایک ان صوبوں میں ہیں. اگر ان کو آپ ایڈمنسٹریٹو اس کے اوپر رکھ کے ان کو اگر صوبے بنیں گے نئے, اس میں پاکستان کے اندر میرا خیال ہے ایک نئی انرجی آئے گی لوگوں کی, لوگوں کے مسئلے ریزالو ہوں گے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر اور یہ سارے پرابلم بھی ٹھیک ہوں گے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ یہ جو صوبے بننے چاہیے, لیکن اس کی ایک اور ریزن, یس سیکورٹی, لا اینڈ آرڈر, سارا کچھ وہ تو ہے, اکنامکس, ہیلتھ کیئر, سب کچھ ہے, لیکن پالیٹکس کے اندر ریپرزنٹیشن بھی تو ایک چیز ہے جو بڑی نیسسری ہے. آج کے ہم سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ وہی جو ایتھنو ریشل لائنس کے اکارڈنگ جو ہمارے صوبے ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بلوچی, سندھی, پنجابی, پٹھان, ان ریشل لائنس کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں وہی گڑھ بنے ہوئے ہیں, وہی ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز کے, ٹھیک ہے. پی ایم ایل این پنجاب میں ہو گئی, پی 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 آپ کی سندھ میں ہو گئی, پی ٹی آئی آپ کی کے پی سنبھال رہی ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ یہ میرے جیسا عام آدمی جس نے کل کو, جس کی خواہش ہے ٹو ڈو بیٹر فار دا کمیونٹی, وہ تو آگے آ ہی نہیں سکتا, اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. کروڑوں روپے کی گیم ہوتی ہے ایم این ایم پی اے بننا, آپ جانتے ہیں یہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر لوکل گورننس یا اگر آپ موقع ملے باقی لوگوں کو آگے آنے میں, یہ جو ڈائناسٹک سسٹم آف پالیٹکس ہے, جو 70 سال سے وہی خاندان, وہی شکلیں, وہی پارٹیاں آگے آ رہی ہیں پاور کے اندر, ڈونٹ یو تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹس اور ضرورت نئے صوبے بنانے کی یہ ہے کہ عام آدمی, عام کیپیبل آدمی, سنسیریٹی, ویژن اور اپنے ملک اور اپنے علاقے, اپنی کمیونٹی کی محبت کے لیے اگر وہ سامنے کچھ آگے کرنا چاہتا ہے, اس کو موقع ملے گا. ڈونٹ یو تھنک اٹس یہ ایک میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کہ پروونسز بنے؟ جی دیکھیں, دنیا میں دیکھیں کہ جو ملک ترقی کر گئے ہیں, کر رہے ہیں, ان کا ماڈل دیکھ لینا, ٹھیک ہے نا. کہاں پہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہے, پہلے تو میں اس کے اوپر بات کروں کہ کہاں پہ ہے. کیا امریکہ میں ڈائناسٹک پالیٹکس ہے جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے؟ کیا یورپین کنٹریز میں, یا آپ یو کے ایگزامپل لے لیں, یورپین تو نہیں رہا ابھی, بٹ کیا یو کے اندر ڈائناسٹک پالیٹکس ہے؟ کوئی ایسا ہے اس فیملی کا کہ یار آج سے 50 سال پہلے بھی وہ پرائم منسٹر تھا اور آگے اس کی تیسری نظر بھی پرائم منسٹر آ رہی ہے؟ نو ویئر. آپ ملیشیا کی ایگزامپل لے لیں, جو آپ یو نیم اینی کنٹری جو کہ اس وقت آگے آ رہے ہیں, وہاں پہ ڈائناسٹک پالیٹکس آلموسٹ نان ایگزسٹنگ ہے. کیا نقصان ہے ڈائناسٹک پالیٹکس کا؟ ڈائناسٹک پالیٹکس کا یہی نقصان ہے کہ جس وقت یہ ایک فیملی جب اوپر آتی ہے تو ان کی, کیونکہ یہ انڈسٹری بن گئی ہے, اٹس این انڈسٹری پالیٹکس, سوری ٹو یوز دس ورڈ, یہ ابھی وہ جو ہم سیکرٹ بات کرتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے ابھی. یہ اٹس اے فل فلیج انڈسٹری. اور اس کے اوپر پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک
ایک انڈیویجول مسٹر ایکس وائی زی جو بھی اوپر آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے یار اس انڈسٹری کے اندر پھر میں انویسٹمنٹ کروں, اپنی نیکسٹ جنریشن لے کے آؤں, پیسے دو پاور لو. دیٹس اٹ. سو ایک تو پاور ہنگری, اور پھر وہ پاور اس لیے ہوتی ہے کہ میں اپنے جو بزنس ہے اس کو فلارش کر سکوں, بیکاز آئی ہیو اے پروٹیکشن, مجھے ایک امبریلا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جی آج اگر آپ اسمبلی سے یہ جو فنڈز اور یہ سارے ملتے ہیں ختم کر دیں, اور یہاں پہ ان کو صرف بٹھائیں لیجسلیشن کے لیے, جو کام ہے جو لیجسلیشن کر, اور جو ادارے ہیں نیچے جنہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے, سی این ڈبلیو ٹائپ ادارے ہیں, باقی آپ کے ہیلتھ کے ہیں, لوکل گورنمنٹ, پبلک ہیلتھ ہے, لوکل, ان پہ چھوڑ دیں, اور اوپر سے آپ لیجسلیشن پہ لیں. آپ, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کوئی 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ پہ لگا کے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں کوئی بھی نہیں آئے گا. Then nobody will, because why اتنا پیسہ جو لگ رہا ہے کہ آپ کے الیکشنز کیمپینز کے اندر, وہ اسی لیے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ریٹرن آئے گا, بہت بھی آئے گا, اس کے اوپر ریٹرن بھی آتا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں گے نقصان کیا ہو رہا ہے, پورے کا پورا سسٹم ایک ہائی جیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ کرٹیسائز کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز میں, وہ موسٹ آف دیم آر جینوئن پیپل, انہوں نے تھرو ہارڈ وے اس جگہ پہ آئے ہیں, اینڈ موسٹ آف دیم مسٹ ہیو بین ڈیلیورنگ آلسو. لیکن جس وقت ایک آؤٹ پٹ ہم کمپلیٹ آپ ایک پاکستان کی پکچر نظر آتی ہے, تو وہ مجھے رزلٹ نظر کہیں نہیں آتے. ہمارے اس وقت آپ بڑے ایشوز دیکھیں, میں کوشچن کرتا ہوں کہ یہ کن کا کام ہے یہ چیزیں بات کرنی ان کے اوپر. آپ کی اس وقت سب سے زیادہ اس وقت جو پرابلم پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو فیس ہونا چاہیے, اور جس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی, آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے. ٹھیک ہے نا, 2050 میں آپ دیکھیں تو اراؤنڈ 271 ملین پاپولیشن پاکستان کی ایکسپیکٹڈ ہے. پاپولیشن آ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ دیکھیں نا کیسا ایک سسٹم ہے, یہ وشو سرکل ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, لوگ ایک گھر میں 5 تھے, اب اس گھر میں 10 ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے ریسورسز, پانی شارٹیج ہو رہی ہے, دریا آپ کے سوکھ رہے ہیں, نئے ڈیم نہیں بن رہے, رائٹ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جی الٹیمیٹلی پانی کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, رائٹ. آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے دیٹ از چیلنجڈ. ایگرو بیسڈ ملک ہے جس کے اندر ایگریکلچر کے اوپر سارا ہم ڈپینڈنٹ ہیں. تو آپ دیکھ لیں گی جی آپ کا جو ہے گندم ابھی کبھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنی حالت دیکھ لیں اس کی جو جس سے آپ کی کاٹن ہے, آپ کی کاٹن گروتھ اس دفعہ آپ ڈیٹا لے لیں, یو ول بی اسٹونشڈ ٹو سی کہ آپ کے کاٹن آلموسٹ گروتھ اس کی وہ ختم ہو گئی. اور سر انٹرسٹنگلی انف اس دن میں ایک پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ, اس کے اندر اسٹیٹسٹکس تھے, ہمارا جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہے کمپیئر ٹو ایریا, وہ اب یورپ کی اٹھا کے دیکھ لیں ان ملکوں کی, تو آپ کو تو رونا آ جائے. جی بالکل. ان کا جو لینڈ ایریا ہے وہ ہم سے کئی گنا, ان سم کیسز 20 ٹائمز لیس ہے, لیکن ان کا جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ان بلینز آف ڈالرز میں جو ہے وہ ہم سے مور دین 3-4 ٹائمز ہے. دس از واٹ اٹ از مورک بھائی, کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب ڈائناسٹک پالیٹکس آئے گی, ایک انڈیویجول کو پتہ ہے کہ یار میں آیا ہوں, میرے بعد میرے بیٹے نے آنا ہی آنا ہے, اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی میں نے تیار کرنا ہے, وہ ابھی آئے گا, تو اس کو کنسرن کوئی نہیں ہے کہ یار یہ آپ کی نا ایگریکلچر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی, وہ کہ انہوں کو پتہ ہے کہ یار ہماری فیملی کا ہولڈ ہے, یہ کنسٹیٹوئنسی میری ہے, یہ کنسٹیٹوئنسی میرے خاندان کی ہے, یہ اس کے اوپر کسی کا اور راج نہیں ہے, میرا راج ہے. یہ جو راج ہے نا دیٹ نیڈس ٹو بی چیلنجڈ, اور اس میں چیلنج نہیں کر سکتا ہوں مبارک بھائی, آپ بھی نہیں چاہیں گے, بیکاز ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو کرنے کے لیے, وہ دے اسپینڈ ملینز اینڈ ملینز آن دیٹ. سو یہ جو ایشوز کی میں بات کر رہا ہوں, آپ دیکھیں نا کہ پاپولیشن کہاں سے کہاں چلی گئی, اس کے نیچے جب آپ بات کریں گے تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سے ایک فنومینا بن رہا ہے. آپ کا پانی ختم, دریا سوکھ گئے, ڈیم نہیں بننے دے رہے, نہ یہ کسی کو انٹرسٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں فوڈ سیکیورٹی, گندم باہر سے منگواؤ, کپاس آپ کی جو آپ کی مین ایکسپورٹ کرتے تھے, آپ کپڑا, آپ کے کپاس ختم آپ کے ہوتی جا رہی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اور اس کی جگہ گنا لیتا جا رہے ہیں, اور دیٹس اٹ, چینی بناؤ اور وہ چینی باہر بیچو, ایکسپورٹ کرو, اس میں پیسہ کماؤ. سو یہ جتنے بھی آپ کی ایشوز ہیں, اچھا اربن آپ دیکھیں تو سٹیز بڑھتے جا رہے ہیں, کوئی اینڈ ہی نہیں ہے شہروں کا, دیر از نو اربن پلاننگ. کراچی کتنا بڑا آپ کا شہر بن گیا ابھی, بالکل دنیا کے اندر اس طرح کبھی نہیں ہوگا, اس کی پلاننگ ہوتی ہے یار ایک سٹی بنانا ہے ہم نے, اس میں اتنی پاپولیشن اس سے زیادہ ہم نہیں رکھیں گے, اس کی اتنی بجلی اس کی ضرورت ہے, اس کی گیس کی اتنی ضرورت ہے, پانی کی اتنی ضرورت ہے, یہاں تک جب پاپولیشن اس میں لوگ آ جائیں گے اس کو ہم کلوز کر دیں گے, نیکسٹ سٹی بنے گا, پلاننگ. یہاں پہ دیر از نو پلاننگ ایٹ آل.
سو بالکل نہ ایک طرف شہر ایک طرف بھاگ رہا ہے, دوسرا شہر اس طرف بڑھ رہا ہے. تو میری کہنے کا مقصد الٹیمیٹلی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں, پورا موٹر وے بھر گیا آپ کا ہاؤسنگ سوسائٹیز, آپ کا گرین لینڈز ہے وہ کھا گئی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی. دیر از نو کنٹرول. کیوں نہیں کنٹرول؟ انہی لوگوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ جن کو اوپر سے پیٹرنیج مل رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں فلڈس, جتنا ظلم یہ فلڈس کی وجہ سے غریب آدمی پہ ہوتا ہے. کوئی بڑا گھر آپ نے دیکھا کبھی سیلاب میں گیا ہے؟ نہیں. جتنا نقصان فصلیں کس کی ہوتی ہیں, اس غریب آدمی کی فصلیں اڑتی ہیں, اور وہی ایسے سفر کرتا ہے کیونکہ آپ کی فلڈ کی اس کی آپ کی فلڈ کی اس کی آپ کے پاس میئر سے کو نہیں لیے جاتے گورنمنٹ, بیکاز دے آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. دے آر ناٹ کنسرنڈ کہ یار پانی آیا ضائع ہو کے نہ جا کر وہ سارا سمندر میں گر گیا, تباہی مچا کے چلا گیا, دریاؤں کے کٹاؤ شروع ہے, وہ لوگوں کی زمینیں تباہ برباد ہو رہی ہیں. اور یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ ہماری پاپولیشن کو, غریب عوام کو کھا رہی ہیں. اور لوگ ایگریکلچر سے بھاگ کے وہ آگے نوکریوں میں اور شہروں میں بس رہے ہیں. دے آر ناٹ, ایگریکلچر کرنا ہی نہیں چاہتے لوگ انہی ایشوز کے. برین ڈرین, سارا یوتھ یہاں سے بھاگ کے جانا چاہتا ہے. یہ کیا کسی کا مسئلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ وائی دے آر ناٹ ٹاکنگ آن دیٹ. بات کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ نان ایشوز کے اوپر ہو رہی ہے. نان ایشوز کا جن کا کوئی لینا دینا غریب آدمی کے ساتھ نہیں ہے, جس کا کوئی لینا دینا اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ ان کے اوپر جا کے ڈیبیٹس بھی کر رہے ہوں گے, انہی کے اوپر بیٹھ کے ڈرائنگ رومز میں بھی باتیں یہ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, پالیسنگ دیکھ لیں آپ اپنی. پالیسنگ کی کیا حالت ہے کہ آپ کے لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں, شہروں کے اندر کرمنل ایکٹیویٹیز سب سے زیادہ ہو رہی ہیں. وہ اس کا کون افیکٹ ہو رہا ہے؟ غریب آدمی افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ جو سارے ایشوز ہیں میں بات کر رہا ہوں, یہ تب ٹھیک ہوں گے جب ہمارا سسٹم کی اوور ہالنگ ہوگی. سر ہم نے جہاں بات کی ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کی, اس کے ساتھ ساتھ اب ایک ملک جو اس کی جو میکینزم مشینری جو چلاتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی ہے. تو جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے ایٹ ڈسٹرکٹ لیول, تو سر ان کا بھی تو بہت بڑا فالٹ ہے اس چیز کے اندر. ہم نے دیکھا ہماری جو فارن سروس ہے وہ اب کیا وہ ڈپلومیسی تو نہیں کرتی, وہ تو صرف ویزاز پاس کرتی ہے, بلو پاسپورٹس ایشو کرتی ہے, یہی تو ان کا کام رہ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیکھ لیں, ڈی سی صاحب اپنی سروس لیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں پرکس اینڈ پریولیجز, اور اپنے ریکارڈ میں لگا لیتے ہیں جی واہ بڑی اچھی سروس تھی, اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں, اور ود آل دا پرکس اینڈ پریولیجز جو ہمارے جو ٹیکس پیئرس کو پے کرتا ہے. تو سر واٹ ڈو یو تھنک, وائی ڈو یو تھنک کہ اگر ڈونٹ یو تھنک کہ اگر پولیٹیکل ہماری ایلیٹ کو اگر کرٹیسائز کرنا چاہیے, ہماری بیوروکریسی کا بھی بہت بڑا قصور ہے اس میں؟ دیکھیں ٹھیک بات ہے, یہ بیوروکریسی کی بات کریں یا آپ اس میں ساری ایڈمنسٹریشن آتی ہے. دیکھیں دے آر دی ون جو کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ایک بڑا کمپٹیٹیو ایگزامس کے تھرو یہ لوگ آتے ہیں, اور انہوں نے محنت کی ہوتی ہے, اور ایک سینس آف ریسپانسبلٹی بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے آئی فیل. اور کئی جگہوں پہ آئی آبزرو کہ بہت اچھا اس کا رسپانس ہے, آفیسرز آر ڈوئنگ ایکسٹریملی گڈ, بہت اچھی کام بھی کر رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, بہت زیادہ ایشوز بھی ہیں اس کے اندر. بیوروکریسی کے اندر گرے ایریاز بہت زیادہ ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جی جو عام عوام ہے وہ سفر کرتی ہے. جو ان کو فیسلٹیز جو ان کو ہیلپ ملنی چاہیے فرام دا بیوروکریسی, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے, جو امپیڈیمنٹس بزنس کمیونٹی کے لیے بنتے ہیں, چاہے وہ ان کی اپنی مرضی سے یہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہیں یا وہ معصومیت میں کرتے ہیں, لیکن بزنس کمیونٹی کے لیے پرابلمس, پبلک کے لیے پرابلمس. سو یہ سول ہماری جو بیوروکریسی ہے, آئی تھنک اس کے اندر بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر جو ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ایسی ہو کہ پھر ایگزامپلس بڑی ضروری ہیں بنانی لوگوں کے لیے, تاکہ ایگزامپلس بنے. یہاں پہ ہماری ایگزامپلس نہیں بنتی. میکسیمم کیا ہوتا ہے, او ایس ٹی ہوگی, او ایس ٹی از نو ایگزامپل. ٹھیک ہے نا, او ایس ٹی ہوتا ہے وہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ آ کر پتہ چلتا ہے اسی بہتر جگہ پہ چلا گیا جو بھی اس میں آفیسر آتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ان لوگوں کی بھی, بیکاز یہ پبلک سرونٹ ہیں, دے آر نون ایز اے پبلک سرونٹ, دے آر ناٹ دی پبلک رولرس. جس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں پبلک, جس طرح یہ بہیو کرتے ہیں وہ لگتا ہے یہ پبلک رولرس ہیں, رولرس نہیں ہیں. دے آر سپوز ٹو بی آنسریبل ٹو دا پبلک. پبلک کو ان کا جواب دینا ہے اور لوگوں سے کہ مسئلے مسائل ان کو حل کرنے ہیں, اسی کے لیے تو دے آر بینگ پیڈ فار دیٹ. ٹھیک ہے, اور اسی کے لیے اتنی رسپیکٹ, اتنی پرکس, اتنی پریولیجز, اتنا ان کا نیوز سینس, سارا کچھ کس کے لیے ہے, ٹو سرو دا پیپل. لیکن اس میں آپ دیکھیں تو وہ چیز نہیں ہے. ان کے ایٹیٹیوڈ کے ایشوز ہیں, ان کے بڑے ایروگینس ہے, ایروگینسی بہت جگہوں پہ آبزرو ہوتی ہے. میں پہلے بتایا نا کہ کچھ جگہوں پہ بہت ہی اچھا ایٹیٹیوڈ, بٹ موسٹلی یو فائنڈ دی ایروگینس ان دیم. جس طرح شاید کوئی بادشاہ ہیں یا کوئی
مغلوں کے ٹائم کے یہ ہاں، یہ ان کی کہ لیگیسی چلی برٹش، آ ہاں، رہی ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ بٹ لوگوں کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ ریزینٹمنٹ ہے، اور آئی تھنک یہ ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ دے شوڈ بیہیو لائک اے پبلک سرونٹ ناٹ ایز اے پبلک رولر. سر ویل سیڈ، اور آئی پرسنلی ٹوٹلی اگری ود یو کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو بہت ٹائم مل گیا ہوا ہے کچھ کر کے دکھانے کا، اینڈ انفارچونیٹلی فیل ہو گیا ہوا ہے. تو جہاں تک ڈومیسٹکلی اگر یہ چینج کے لیے کال آ رہی ہے، لوگ تنگ آ چکے ہیں، تو آئی ٹوٹلی اگری، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹاپکس جب تک خاندانی اس ملک کو وراثت کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے مسئلے ہیں جو کہ ایکچولی بہت بڑے مسئلے ہیں ان پہ کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. سو سر تھینک یو فار شیڈنگ لائٹ آن دس میٹر. تھینک یو ویری مچ.